السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے شرح دعائے قبیل۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد شیخ حسین انصاریان۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے اقبال حیدر حیدری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 137 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النقم۔ ان گناہوں کو بخش دے جو نزول عذاب کا باعث ہوتے ہیں، جن گناہوں کے ذریعے بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک اہم روایت میں 9 گناہوں کو بلا نازل ہونے کا سبب قرار دیا ہے۔ نمبر 1، بغی یعنی حق کے مقابلے میں گناہوں کو ترجیح دینا، حقوق الناس کو پامال کرنا۔ نمبر 3، بندگان خدا کا مذاق اڑانا۔ نمبر 4، عہد و پیمان توڑنا۔ نمبر 5، کھلم کھلا گناہ کرنا۔ نمبر 6، جھوٹی چیز مشہور کرنا۔ نمبر 7، حکم خدا کے برخلاف قضاوت اور فیصلے کرنا۔ نمبر 8، زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ نمبر 9، ناپ و تول میں کمی کرنا۔ یہ حدیث مانی الاخبار صفحہ نمبر 169 پر موجود ہے۔ بغی، لفظ بغی لغت میں حق سے سرپیچی اور حدود الہی سے تجاوز، لوگوں پر ظلم و ستم، معصیت و گناہ، فساد اور زنا کے معنی میں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے مروی روایات میں موجود ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 76 میں ارشاد باری تعالیٰ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا مگر اس نے قوم پر ظلم کیا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ، اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کہ سب سے جلدی ثواب ملنے والی نیکی دوسروں کے ساتھ نیکی و بخشش اور اچھائی کرنے والی نیکی ہے۔ جلد بلا نازل ہونے والی برائی بھی دوسروں پر ظلم و ستم اور تجاوز ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن میں 6 برے صفات نہیں ہوتے: عجز و درماندگی، خساست و کم خیر، لجاعت اور سرختی، جھوٹ، حسد اور دوسروں پر ظلم و تجاوز کرنا، حقوق الناس کا پامال کرنا۔ خداوند مہربان نے عوام الناس میں ایک دوسرے کے حقوق قرار دیے ہیں جن کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ان سے تجاوز کرنا خدا کی معصیت اور سبب نزول بلا ہے۔ ماں باپ کا حق اولاد پر، اولاد کا حق ماں باپ پر، رشتہ داروں پر ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسی کا حقوق، حکومت پر عوام الناس کا حق، عوام الناس کا حق حکومت پر، شوہر کا حق زوجہ پر اور زوجہ کا حق شوہر پر، ماتحت افراد کا حق صاحب نعمت پر، فقیر کا حق مالدار پر، اور ان کے علاوہ قرآن مجید اور احادیث میں بیان شدہ دوسرے حقوق۔ حقوق کے سلسلے میں سب سے کامل اور بہترین کتاب امام زین العابدین علیہ السلام کا رسالہ حقوق ہے۔ چنانچہ اگر انسان اس رسالے کا مطالعہ کرے تو حقوق کے سلسلے میں بہترین معلومات حاصل ہو جائے گی، جس کے بعد انسان ان حقوق کے ادا کرنے کی ذمہ داری محسوس کرتا ہے۔
ان حقوق سے تجاوز کرنا ایک مسلم گناہ ہے اور یقینی معصیت ہے، اور اگر انسان ان کو ادا نہ کرے تو پھر عذاب و بلا ضروری و یقینی ہے۔ بندگان خدا کا مذاق اڑانا۔ بندگان خدا کا مذاق اڑانا، چاہے اس کی شکل و صورت کا مذاق بنائے یا اس کے فقر اور غربت کا، خواہ دینداری اور ایمان کے لحاظ سے ہو یا اس کے کام و کاروبار کی وجہ سے یا کسی بھی دوسرے موقع و محل کی بنا پر، حقیقت میں ایک بہت بڑا گناہ اور عظیم معصیت ہے، جس کی بنا پر دنیاوی اور اخروی عذاب نازل ہوتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا در حقیقت اس کی شخصیت کی توہین اور اس کو ذلیل و خوار کرنا ہے۔ قرآن مجید نے مذاق اڑانے والوں کو منافق، ستمگر اور مفسد کے نام سے یاد کیا ہے اور ان کو دردناک عذاب کا مستحق قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ، جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کے خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم فرماتا ہے، جو شخص میرے دوستوں کی توہین کرے تو اس نے میرے ساتھ جنگ کی تیاری کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت قیامت برپا ہوگی ایک آواز آئے گی، میرے دوستوں سے منہ پھیرنے والے کہاں ہیں؟ اس آواز کو سن کر کچھ لوگوں کا گروہ ظاہر ہوگا جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس وقت کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو تکلیف پہنچائی ہے، ان سے دشمنی کی ہے، ان سے بغض و عناد کیا ہے، اور ان کے سامنے سختی اور شدت کے ساتھ ان کے دین میں سرزنش و ملامت کی ہے، اور اس کے بعد ان کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم کا فرمان ہے، جو شخص میرے مومن بندے کو ذلیل کرے وہ کھلم کھلا مجھ سے جنگ کے لیے میدان میں نکل آیا ہے۔ جی ہاں، لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کا مسخرہ کرنا، در حقیقت ان کی توہین کرنا اور ان کو روحی تکلیف دینا اور ذلیل کرنا ہے۔ قرآن مجید نے عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا مسخرہ کرنے سے منع کیا ہے، اور اگر مسخرہ کرنے والے اپنے اس برے کام سے توبہ نہ کریں تو ان کو ستمگر شمار کیا جائے گا۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں بیان ہوا ہے۔ عہد و پیمان توڑنا۔ عہد و پیمان اور ان کو وفا کرنا واقعاً دو اخلاقی اور انسانی صفات ہیں، قرآن مجید اور روایت معصومین علیہ السلام پر جن پر توجہ دی ہے، اور عہد و پیمان کو توڑنا گناہ و معصیت شمار کیا گیا ہے۔ عہد و پیمان اور ان کو وفا کرنے کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عہد و پیمان خدا یا پیغمبر یا امام کے ساتھ ہو یا عوام الناس کے ساتھ، اور وہ عہد و پیمان جو راہ عبادت، خدمت عوام یا کاروبار و تجارت یا دوسرے کاموں میں کیا گیا ہو تو اس پر وفا کرنا واجب شرعی اور اخلاقی ہے، اور ان کا توڑنا حرام اور عذاب خدا کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 91 میں، اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ، جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارہ والے ہیں۔
سورہ اسراء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر اول میں، ایمان لانے والوں اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 باب فی الاصول الکفر میں حدیث نمبر 8 اور گناہان کبیرہ کی نمبر جلد نمبر 1 میں 372 صفحے پر موجود ہے۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص میں 3 صفات پائی جائے وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور خود کو مسلمان جانتا ہو۔ یعنی نمبر 1 ہے، اگر اس کو کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب کوئی گفتگو کرے تو اس میں جھوٹ بولے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو وفا نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنی رفتار میں لوگوں پر ستم نہ کرے اور گفتگو کے وقت جھوٹ نہ بولے اور اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی نہ کرے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جس کی مروت کامل ہے اور جس کی غیبت حرام اور جس کی عدالت واضح ہے، اور ایسے شخص کو اپنا دینی برادر سمجھنا چاہیے۔ یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 باب المومن و علامتہ میں موجود ہے، اور یہی حدیث تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ گناہ کبیرہ کی جلد نمبر پہلی جلد میں موجود ہے، صفحہ نمبر 372 پر۔ کھلم کھلا گناہ کرنا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، قرآن مجید نے لوگوں کو برے کاموں اور آشکار و مخفی طریقے سے گناہ کرنے سے منع کیا ہے۔ کھلم کھلا سب کے سامنے معصیت و گناہ کرنا گناہ گار کی انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی دلیل ہے، نیز قوانین اور اسلامی معاشرے کی بے احترامی اور بے ادبی ہے۔ اسلام معاشرے کے ماحول کا آلودہ ہونا پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ اسلامی معاشرے کو گناہ و فساد سے آلودہ کرتے ہیں، اسلام نے ان کے لیے سزا اور تعزیرات معین کی ہیں۔ دل سوز و آگاہ مومنین خصوصاً اسلامی حکومت کے کارگزاروں پر واجب ہے کہ ہر بدکار کی بدکاری، ہر خطا کار کی خطا اور بے شرمی کی ممکن صورت میں روک تھام کریں، تاکہ گناہ کے خطرناک جراثیم عوام الناس خصوصاً جوانوں میں نہ پھیلنے پائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب اسی وجہ سے ہے کہ معاشرے سے گناہ کی خطرناک برائیاں ختم کی جائیں۔ اگر مدارس اور گھر دونوں مل کر جوان طبقے کی اسلامی طریقے سے پرورش کریں تاکہ وہ ان کے لیے ایک ثابت اور قائم صفت بن جائیں، تاکہ خلوت اور جلوت ظاہر و مخفی جگہ میں انسان برائیوں سے پاک رہے۔ حیا، خدا پر توجہ اور گناہ کے سر انجام پر غور و فکر کرنا گناہ و معصیت سے بہترین روکنے والی چیزیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا سے حیا کرو اور حق حیا کی رعایت کرو۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کس طرح؟ تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص شب نہ بسر کرے اگر یہ کہ اپنی موت کو اپنی 2 آنکھوں کے سامنے دیکھے، اپنی آنکھ، کان اور زبان کو حرام سے محفوظ رکھے،
اور اپنے پیٹ کو مال حرام سے محفوظ رکھے، قبر اور اس میں اپنے بدن کے خاک میں ملنے کو یاد رکھے، اور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ فریب کار دنیاوی زر و زینت سے پرہیز کرے۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 68 صفحہ نمبر 336 باب 81 حدیث نمبر 9۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے حیا و شرم کرو جیسا کہ اپنی قوم کے شائستہ اور صالح شخص انسان سے حیا کرتے ہو۔ ایک با ایمان عورت کی حیا اور خوف۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ دریا کا سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے کشتی ڈوبنے لگی اور اس شخص کی زوجہ کے علاوہ تمام لوگ دریا میں ڈوب گئے، اور وہ بھی ایسے کہ وہ عورت ایک تختے پر بیٹھ گئی اور اس دریا کے جزیرے پر پہنچ گئی۔ اس جزیرے میں ایک چور رہتا تھا جس نے حرمت خدا کے تمام پردوں کو چاک کر رکھا تھا۔ ناگاہ اس نے دیکھا کہ وہ عورت اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے سوال کیا کہ تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا انسان ہوں۔ چنانچہ وہ چور بغیر کچھ بولے ہی اس عورت کے بغل میں اس طرح بیٹھا کہ جس طرح مرد اپنی زوجہ کے پاس بیٹھتا ہے، اور جب اس نے اس عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو وہ عورت لرز گئی۔ اس چور نے کہا، تو ڈر کیوں گئی؟ پریشان کیوں ہو گئی؟ وہ عورت بولی کہ اس سے ڈرتی ہوں، اور آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس چور نے کہا کہ کبھی اس طرح کا کام انجام دیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، بخدا ہرگز نہیں۔ اس شخص نے کہا، تو خدا سے اس قدر خوفزدہ ہے حالانکہ تو نے ایسا کام نہیں کیا ہے، اور میں جبکہ تم کو اس کام پر مجبور کر رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے تو تجھ سے کہیں زیادہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا اور ہمیشہ توبہ اور استغفار کی فکر میں رہنے لگا۔ ایک روز راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چنانچہ اس راہب نے اس شخص سے کہا، دعا کرو کہ خدا ہمارے اوپر بادلوں کے ذریعے سایہ کر دے کیونکہ شدت کی گرمی پڑ رہی ہے۔ تو اس جوان نے کہا کہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی ہے اور خدا کی بارگاہ میں میری کوئی عزت و آبرو نہیں ہے، میں اس سے اس طرح کا سوال کیوں کروں؟ اس وقت راہب نے کہا، تو پھر میں دعا کرتا ہوں اور تم آمین کہنا۔ اس جوان نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ راہب نے دعا کی اور اس جوان نے آمین کہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے ان دونوں پر سایہ کر دیا۔ دونوں راستہ چلتے رہے یہاں تک کہ ان کا راستہ الگ الگ ہونے لگا۔ دونوں نے اپنے اپنے راستے کو اختیار کیا تو بادل اس جوان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر اس راہب نے کہا، تو مجھ سے بہتر ہے اور تیری ہی وجہ سے دعا قبول ہوئی ہے، نہ کہ میری وجہ سے، اور کہا کہ تم اپنے حالات بتاؤ۔ چنانچہ اس نے اس عورت کا واقعہ بیان کیا۔ تب راہب نے کہا، چونکہ خوف خدا تیرے دل میں پیدا ہو گیا تو خدا نے تیرے گناہ بخش دیے، لہٰذا آئندہ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ یہ واقعہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر باب الخوف الرجا حدیث نمبر 8 میں موجود ہے۔ جھوٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام صادق اور امام رضا علیہ السلام نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ بلکہ بزرگ تر گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ آگے حاشیے میں لکھا ہے کہ جھوٹ سے متعلق تفصیلی احادیث کے لیے ان کتب سے رجوع فرمائیں۔ اصول کافی کی جلد نمبر 2، وسائل شیعہ کی جلد نمبر 12
مستدرک وسائل کی جلد نمبر 9، بہار الانوار کی جلد نمبر 69، ان تمام جلدوں میں جھوٹ سے متعلق تفصیلی موجود ہیں احادیث۔ سب سے بڑا جھوٹ انسان کا خدا، رسول اور ائمہ علیہم السلام اور آسمانی کتابوں پر جھوٹ باندھنا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا کفر و شرک کے حکمران اپنے سفید جھوٹ اور تہمتوں کو علم اور فلسفہ کے عنوان سے بیان کر کے بہت سے لوگوں کو دین، ایمان اور انبیاء روز قیامت سے گمراہ کرتے ہیں۔ یہ خناس اور بہانے باز شیاطین، ایک نیا دین بنانے والے، نیز وسوسہ ایجاد کرنے والے مکار، یا حق و حقیقت سے دور امور کو ایک دوسرے سے ملا کر بہت سے لوگوں کی ہدایت، ایمان اور صراط مستقیم میں مانع ہوتے تھے۔ یہ لوگ اپنے جھوٹ اور تہمتوں کے ذریعے عوام الناس کے سامنے ہر باطل کو حق اور حق و حقیقت کو باطل کی صورت میں پیش کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ آسمانی کتابوں کی تکذیب کی ہے اور آسمانی کتابوں کو خدا کی طرف سے ہونے کا انکار کیا ہے، اور الہی نشانیوں کا ہر ممکن صورت میں مقابلہ کیا ہے، اور لوگوں میں اس بات کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ کوئی بھی چیز خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 15 میں کا ترجمہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان لوگوں نے انسانوں کو فیض ہدایت سے دور کرنے اور آخرت کی سعادت اور خوش بختی سے دور کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام پر تہمتیں لگائیں، اور ان سچے لوگوں پر جھوٹ و افطرا باندھا ہے، اور ان صاحبان عقل و بصیرت کو جادوگر شمار کیا کرتے تھے، اور ان انبیاء کرام جو ہر لحاظ سے صحیح و سالم ہوتے تھے کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتے تھے۔ یہ لوگ کسی بھی طرح کے جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اور اپنی کارستانیوں کے ذریعے حق و حقیقت کے معنی میں تحریف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ توریت، انجیل اور زبور میں بھی تحریف کر ڈالی، اور ان ہدایت کی کتابوں کو کفر اور شرک اور گمراہی میں تبدیل کر ڈالا۔ اگر ان میں اس قدر طاقت ہوتی اور خداوند عالم محافظ و نگہبان نہ ہوتا تو یہ لوگ دوسری آسمانی کتابوں کی طرح قرآن کریم میں بھی تحریف کر ڈالتے۔ ان لوگوں نے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے آیات کی تحریف میں ذرا بھی شرم و حیا سے کام نہ لیا، اور نہ ہی اس کے خطرناک انجام سے خوفزدہ ہوئے، اور نہ ہی روز قیامت کے دردناک عذاب سے ہراساں ہوئے۔ ان لوگوں نے سقیفہ کی حکومت کی بنیاد مستحکم کرنے، عوام الناس پر بنی امیہ و بنی عباس کی حکمرانی قائم کرنے، ان کو حق کے راستے کو منحرف کرنے، اور اہل بیت علیہم السلام کو خانہ نشین کر کے لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی خلفاء کی رہنمائی اور ہدایت سے دور کرنے کے لیے حدیث گڑھنے کا ایک بہت بڑا کارخانہ بنایا، اور تقریباً 10 لاکھ جھوٹی حدیثیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، اور بنی امیہ و بنی عباس کے مال و زر اور طاقت کی بنا پر ان تمام جھوٹی حدیثوں کو اسلامی ثقافت کے عنوان سے امت اسلامی کے سامنے پیش کیا۔ اگر ائمہ علیہم السلام، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے علم کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا، نیز ائمہ علیہم السلام کے تربیت یافتہ شاگرد اور علماء کرام اور فقہاء اور عزائم نہ ہوتے، تو واقعاً آج شیعہ بھی بنی امیہ و بنی عباس کے کارخانے کی جعلی احادیث کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ لیکن حق و باطل کی تمیز کرنے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے
असहाब व फ़ुक़हा कराम को तालीम करदा मसाइल के ज़रिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब झूठी अहादीस से महफूज रखा, जिसके नतीजे में हकीकी इस्लाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए और शिया उलमा की ज़हमत और मशक्क़त के ज़रिए ख़यानतकारों की ख़यानत से महफूज रहा, ताकि ता क़यामत लोगों पर खुदा की हुज्जत तमाम हो जाए और कल रोज़ क़यामत ये ना कह सके कि हमें तो हकीकी इस्लाम का पता ही न चल सका। इन झूठे और ख़यानतकार लोगों चाहे जिस रूप में भी हों, तकरीबन इन 2 सदियों में एशिया, यूरोप और अमेरिका में मुख्तलिफ़ उलूम, सियासत और दूसरे मादी और मानवी मसाइल में हज़ारों दिल फरेब झूठ मुख्तलिफ़ माशरों में राइज कर दिए और अपने इस काम से लाखों इंसानों को मुख्तलिफ़ मसाइल में धोखे में डाल दिया और झूठे और दिल फरेब और जवानों की मनपसंद नारों के ज़रिए लोगों को गुमराह कर डाला और लाखों लोगों को कम्युनिस्ट और बेदीन बना दिया। नीस दूसरे सभी लोगों को हैरान और परेशान कर डाला है। इन लोगों के नारे कुछ इस तरह हैं: दीन मिल्लतों का अफ्यून है, मुतमदन इंसान की हुकूमत कामयाब और गालिब है, साइंस तमाम मुश्किलात का हल करने वाला है, जमहूरियत, आज़ादी, नेक और सालिहीन की हुकूमत के बजाय जमहूरी हुकूमत, मादनी और लिबरल माशरा वजूद में आया। खुलासा ये है कि अक्सर लोगों को हक़ और हकीकत के रास्ते से भटका दिया है और हर मुल्क में रहने वाले मोमिनीन पर जुल्म व सितम कराया जा रहा है, जिसके नतीजे में दुनिया भर में फसादात और जुल्म व सितम का दौर दौरा है। सामईन कराम, ये कुरान मजीद जो हक़ और हकीकत, नूर व हिदायत और शिफा और रोशनी की बेहतरीन किताब है, ज़रा इन आयात पर तवज्जो कीजिए। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 में इरशाद बारी ताला है, और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। सूरह ज़ुम्र की आयत नंबर 3 में इरशाद बारी ताला, बेशक अल्लाह किसी झूठे और नाशुक्री करने वाले को हिदायत नहीं देता। सामईन कराम, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की आला तालीमात में झूठ से परहेज़ पर किस कदर ज़ोर दिया गया है। झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, मादी मसाइल में हो या मानवी मसाइल में, चुनाचे इन अहादीस को मुलाहिज़ा फरमाना चाहिए, इन आयात पर अमल करना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब को मुखातिब करके इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम लोगों को गुनाहन कबीरा में सबसे बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? हमने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह। तो आपने इरशाद फरमाया, खुदा के साथ शिर्क करना, माँ बाप के साथ बुरा सलूक करना। ये उस वक्त फरमाया जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तकिया लगाए थे, इसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए लोगो, झूठ से परहेज़ करो। नीस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ पर मबनी बदतरीन गुफ्तगू है। आप फरमाते हैं, झूठे इंसान की मुरव्वत तमाम लोगों से कम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, क्या डरने वाला मोमिन हो सकता है? आपने फरमाया जी। कहा, क्या बख़ील मोमिन हो सकता है? कहा हाँ। सवाल किया गया, क्या झूठ बोलने वाला भी मोमिन हो सकता है? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक इंसान झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा, चाहे हकीकत में झूठ हो या मजाक में हो, इस वक्त तक ईमान का मज़ा नहीं चख सकता। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं,
झूठ से बढ़कर कोई बुराई नहीं। फिर आपने इरशाद फरमाया, सच बोलना अमानतदारी है और झूठ बोलना ख़यानत है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदावंद आलम ने बुराइयों के लिए कुछ ताले मुअय्यन किए हैं जिनकी कुंजी शराब को करार दिया है, और झूठ शराब से भी बदतर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह परवरदिगार में अर्ज़ किया, पालने वाले तेरे बंदों में अमल व किरदार के लिहाज से कौन बेहतर है? आवाज़ आई, जो शख्स झूठ ना बोले, जिसका दिल हक़ से मुनहरिफ ना हो और ज़िना ना करे। दीनी किताबों में बयान हुआ है, झूठ बोलने वाला फासिक है, झूठे पर फरिश्ते लानत करते हैं, झूठ बोलने वाले के मुंह से बदबू आती है, झूठा बेईमान होता है, झूठ बोलने वाले शख्स पर खुदा का कहर और गज़ब नाज़िल होता है, झूठ बोलने वाले शख्स का मुंह काला है, झूठ बोलने वाला फाजिर है, झूठ बोलने वाला मुनाफिक है, झूठ बहुत बड़ा गुनाहगार है, झूठा बहुत बड़ा गुनाहगार है, झूठ बोलने वाला दोस्ती और मसाहबत के लायक नहीं है, झूठा शख्स हिदायत से महरूम होता है, झूठ बोलने वाला इंसान की सूरत में हराम गोश्त जानवर की सीरत में होता है। झूठ बोलने वाला इंसान की सूरत होती है लेकिन हराम गोश्त जानवर की सीरत में होता है। हुक्म खुदा के बरखिलाफ़ फ़ैसला करना। जिन गुनाहों के सबब बला और उक़ूबत नाजिल होती हैं, इनमें से काजी का हुक्म खुदा के बरखिलाफ़ फ़ैसला करना है। अगर काजी हुक्म खुदा को जानता है लेकिन फ़ैसला करते वक्त हुक्म खुदा को जारी ना करे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हुक्म करे या गैर शरई हुकूमत के ख़ुद साख्ता क़वानीन के मुताबिक हुक्म करे, तो ऐसा काजी या फ़ैसला करने वाला कुरान मजीद की नज़र में काफिर, सितमगर और फासिक है। सूरह माइदा की आयत नंबर 44, 45 और 47 में इरशाद बारी ताला होता है, काफिर होने की वजह यह है कि इसने हुक्म खुदा को नादीदा करार दिया है। सितमगर होने का सबब यह है कि इसने अपने हुक्म की बिना पर साहिब हक़ को अपने हक़ से महरूम कर दिया है, और फासिक इस वजह से है कि अपने इस बेजा हुक्म देने से ईमान और इंसानियत के दायरे से बाहर निकल गया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स ने 2 दिरहम के बारे में भी हुक्म खुदा के बरखिलाफ़ फ़ैसला किया है, गोया इसने खुदावंदे आलम का इनकार किया है और वो काफिर हो गया। ये हदीस गुनाहगान कबीरा की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 365 में मौजूद है। ज़कात अदा ना करना। कुरान मजीद की आयात और रिवायात के मुताबिक गल्ला, चौपाए और सोने चांदी के राइज सिक्के पर ज़कात वाजिब है, और ज़कात ना अदा करना गुनाह कबीरा में से है, गज़ब परवरदिगार का बाइस है। कुरान करीम में जहाँ जहाँ भी नमाज का ज़िक्र आया है, अक्सर मकामात पर इसके साथ साथ ज़कात का भी ज़िक्र आया है, और नमाज के फ़ौरन बाद ज़कात का ज़िक्र होना इस हकीकत की अहमियत पर वाज़ेह दलील है। ज़कात का इनकार करते हुए, हुक्म खुदा को रद्द करते हुए अदा ना करना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अहादीस की बिना पर नमाज और हज का तर्क करने वाला काफिर है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम एक बहुत अहम हदीस में ज़कात के फ़लसफ़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं, ज़कात मालदारों को आज़माने और गरीबों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वाजिब है। अगर तमाम मुसलमान अपने माल की ज़कात अदा करते रहें तो फिर माशरे में कोई गरीब व मोहताज नहीं मिलेगा, और इस पर खुदा के मुकर्रर करदा हक़ के बिना पर बेनियाज हो जाएंगे। अवामुन्नास हाथ खाली, गरीब और भूखे नंगे नहीं मिलेंगे, मगर मालदारों के ज़कात और गरीबों का हक़ ना अदा करने की वजह से माशरे में गरीब, मोहताज और फ़कीर लोगों का वजूद
مالداروں کا زکوٰۃ اور غریبوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے پایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص خدا کے عطا کردہ مال سے خدا کا حق ادا نہ کرے تو ایسا شخص رحمت خدا کا مستحق نہیں ہے۔ خدا کی قسم، دریا یا جنگل میں کوئی مال برباد نہیں ہوتا مگر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 باب اول حدیث کی 1392 میں موجود ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسجد نبوی میں اپنے تاریخ ساز خطبے میں جس وقت آپ اپنے زمانے کی حکومت کو قرآنی آیات اور سنت نبوی کے ذریعے ملامت کر رہی تھیں، آپ نے فرمایا، خداوند عالم نے تمہارے لیے ایمان کو شرک اور آلودگی سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا ہے، اور نماز کو اس لیے واجب کیا ہے کہ تاکہ تمہیں تکبر سے رہائی مل جائے، اور زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ تم بخل سے پاک ہو جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، کیا تم نے آج راہ خدا میں کوئی چیز دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو پھر خداوند عالم کس طرح تم کو بدلہ عنایت فرمائے گا؟ یہ حدیث بھی گناہ کبیرہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 223 پر موجود ہے۔ کم تولنا اور کم ناپنا۔ کسی بھی چیز میں خریدار کے لیے کم تولنا یا کم ناپنا یا کسی بھی چیز کو کم دینا قرآنی آیات اور روایات معصومین علیہم السلام کی بنا پر حرام اور گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ قرآن مجید کے 114 سورے میں سے ایک سورہ 114 سورے میں سے ایک سورہ اسی سلسلے میں نازل ہوا ہے۔ اس سورے کے شروع کی چند آیتوں میں اس گناہ عظیم اور خیانت اور عذاب کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1 سے 7 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ویل ہے ان کے لیے جو ناپ و تول میں کمی کرنے والے ہیں، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے ہیں یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ ایک روز دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، بڑے سخت دن ہیں میں، جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ یاد رکھو کہ بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ناپنے یا تولنے میں خیانت کرے، کل روز قیامت اس کو قعر دوزخ میں لایا جائے گا اور آگ کے 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو ڈالا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا ان دونوں آگ کے یعنی پہاڑوں کو تولتا رہے، اور وہ ہمیشہ اسی کام میں مشغول رہے گا۔ یہ حدیث بھی گناہ کبیرہ کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 418 پہ موجود ہے۔ عظیم الشان تفسیر منہاج الصادقین میں سورہ مطففین کی آیت کے ذیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احادیث بیان کی، ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 5 چیزیں 5 چیزوں کے مقابلے میں ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی قوم نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا تو ان پر دشمن مسلط ہو گئے، اور زنا جیسی برائی انجام دینے سے ان کے درمیان موت زیادہ ہونے لگی، جھوٹ اور حکم خدا کے برخلاف فیصلہ کرنے سے ان کے درمیان فقر و فاقہ
اور غربت پیدا ہو گئی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے باران رحمت نازل نہ ہوئی اور کم تولنے اور کم ناپنے پر پھلوں میں کمی آ گئی اور خشک سالی میں گرفتار ہو گئے۔